یعنی آجلہم فطرن، افطاری میں جلدی کرتے ہیں. آپ پابند ہیں کسی بھی نیک کام کو اس طرح کرنے کے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے. یہ عبادت کے طریقے کو تبدیل کرنا یہ بدعت کے زمرہ میں آتا ہے. مہینہ آ گیا رمضان کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں جعفر طیار. آپ دیکھ رہے ہیں رسالہ ٹی وی کی رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں پروگرام احکام و مسائل رمضان المبارک. گزشتہ سے پیوستہ بات ہماری چل رہی تھی پچھلے پروگرام میں سحری کے آداب کے حوالے سے، اور آج کے پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے انشاءاللہ افطار کے حوالے سے. اور اسی طرح میری اور آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب جاوید الحسن صدیقی، ڈائریکٹر ریسرچ سینٹر دارالاندلس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پھر ایک مرتبہ ہمیں وقت دیا اور ہماری رہنمائی کے لیے اسٹوڈیو تشریف لائے. جیسا کہ پچھلے پروگرام کے آخر میں ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم افطار کے حوالے سے جو ہے آپ سے رہنمائی لیں گے، افطار کے دیگر احکام و مسائل کے حوالے سے. تو سب سے پہلے پروگرام کی ابتدا میں چاہتا ہوں کہ افطار جو ہے، افطار یہ لفظ کیا ہے، اس کے یعنی لغوی اور اصطلاحی تعریف فرما دیجیے ذرا. افطار کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افطار اور افطاری کا معنی یہ ہے کہ روزے کو کھولنا یا روزے کو توڑنا. ٹھیک. فطر کا معنی لغوی طور پر ہوتا ہے کس چیز کو توڑنا. تو اسی چونکہ روزہ افطار کی جاتا ہے، روزہ کھولا جاتا ہے، اسی نسبت سے روزہ کھولنے کے وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو افطاری کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سحری کی طرح افطاری کھانے کے بھی کچھ آداب ہیں، اور چونکہ اس کا تعلق بڑا گہرا تعلق ہے روزے کے ساتھ، جی، تو یہ کھانا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عبادت بھی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے افطاری کو اس طرح کرنا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، تو یہ ہمارے لیے باعث اجر بھی ہوگا اور باعث تقویت بھی ہوگا. انسان کھانا تو کھاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، اور اس میں من پسند چیزیں بھی بناتا ہے. ٹھنڈے مشروبات ہوتے ہیں، کھجوریں ہوتی ہیں، فروٹس ہوتے ہیں، دہی بھلے، فروٹ چاٹ، طرح طرح کے کھانے. تو یہ باعث فضیلت کیسے ہے، اس بارے میں ذرا تھوڑا سا وضاحت فرما دیجیے. دیکھیں، افطاری کا کھانا بھی باعث اجر ہے، کھلانا بھی باعث اجر ہے، اور وہ وقت بھی جو ہے وہ بڑا برکت والا اجر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے افطاری کے وقت. یعنی اتنا برکت والا اور اتنا یہ وقت اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ ایک بہت بڑی عبادت جو روزے کی شکل میں ایک بندے نے سحری سے لے کر افطاری تک روزے کا اہتمام کیا، اس روزے کو افطار کرنے جا رہا ہے. تو یہ وقت جو ہے بڑا ہی بابرکت ہے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے. اللہ تعالیٰ جہنم سے بہت سے لوگوں کو آزاد بھی کرتا ہے. اس لحاظ سے بڑا ہی باعث بابرکت وقت ہے. اور ویسے بھی بندے کو بھوک لگی ہوتی ہے، جب وہ کھانا کھاتا ہے، مشروبات پیتا ہے، تو اس کو جسمانی طور پر بھی فائدہ ہوتا ہے، روحانی طور پر بھی فائدہ ہوتا ہے. روحانی طور پر کیا فائدہ ہے؟ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی کامیابی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ روزے جیسی عبادت کو میں نے مکمل کیا ہے، اور اللہ کے حضور پیش کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے افطاری کر کے تیرے حکم کی پیروی کرتے ہوئے سحری سے لے کر افطاری تک کھانا پینا بند کیا. اب میں افطاری کر رہا ہوں، یا اللہ میرا روزہ قبول فرما. اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے، برکت کا وقت بھی ہے، اور جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ہر لحاظ سے بندے کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں افطاری کے وقت. جی ماشاء اللہ. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دعا سے قبل، افطار سے قبل جو دعا کا ایک وقت ہے، یہ اکثر لوگوں کو دیکھا کہ دعا اس وقت وہ کرتے ہیں کیونکہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا، ایک تو ہے کہ شیخ افطار کرنا، اور ایک آپ نے درمیان میں بات کی افطار کروانا. افطار کروانے کا کیا اجر ہے؟ اور پھر دوسرا یہ بھی فرما دیجئے ساتھ اس کے کہ افطار جس کو کروایا جا رہا ہے، کیا اس کے ثواب میں سے افطار کروانے والے کو ثواب ملتا ہے یا اس کو کوئی الگ سے ثواب ہے؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی دوسرے مسلمان بھائی کو کی افطاری کرواتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزے دار کے برابر اجر عطا فرماتا ہے. اور افطاری کروانے والا جو ہے
اس کو بھی اجر دیتا ہے اور جو افطاری کر رہا ہے اس کے اجر کے اندر بھی کوئی کمی واقع نہیں، کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا نہ یہ فضیلت والا عمل. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں جی اوقات افطار کی طرف. روزہ کھولنا، روزہ افطار کرنا، اس کا بہترین وقت کیا ہے اور کیا اس کو احتیاطاً تاخیر کی جا سکتی ہے یا تاخیر کرنے میں کوئی مذاکرہ ہے یا کوئی ممانعت ہے یا اس کا کیا بہتر وقت ہے؟ دیکھیے افطاری کے آداب کے اندر یہ بات شامل ہے کہ افطاری اس وقت کی جائے جیسے ہی سورج غروب ہو جائے. ٹھیک ہے. حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب یعنی مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا جب سورج غروب ہو جائے تو تم فوراً افطار کر لو، یعنی روزہ کھول دو. تو بعض لوگ اس کے اندر تاخیر کرتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں احتیاطی تاخیر، یعنی احتیاط کے طور پر تاخیر کرنا. انہیں شک ہوتا ہے کہیں افطاری کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا یا تو اس شک میں مبتلا خود بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی مبتلا کر کے احتیاط کے الفاظ بول کر لوگوں کو چند منٹ کی تاخیر سے روزہ افطار کرواتے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ احب عبادی الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو افطاری جلدی کرتے ہیں. جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے یعنی آجلہم فطراً، افطاری میں جلدی کرتے ہیں، احتیاط کے نام پہ تاخیر نہیں کرتے. دیکھیں اصل میں یہ جب ہم اس کو عبادت سمجھیں گے افطاری کو تو عبادات جو ہیں وہ منزل من اللہ ہیں. ان کے اوقات، ان کا طریقہ کار، ان کے مقاصد اور پورا جو ان کے آداب ہیں وہ شریعت کے اندر باقاعدہ طور پر بیان کر دیے گئے ہیں. جی. اور یہی عبادات کا اسلامی عبادات کا حسن یہ ہے کہ اس کے اندر نہ آپ اضافہ کر سکتے ہیں نہ آپ کمی کر سکتے ہیں. آپ پابند ہیں کسی بھی نیک کام کو اس طرح کرنے کے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اس لیے فرمایا جیسے ہی سورج غروب ہو جائے فوری طور پہ افطار کر لو، بلکہ تاخیر سے افطار کرنا قابل تعریف نہیں، قابل مذمت عمل ہے. ٹھیک ہے. اس لیے سے گریز کرنا چاہیے. اچھا ایک تو ایسا ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، اب تو خیر بہت ساری سہولیات ہیں، ہر گھر میں گھڑی ہے، وقت ہے، لوگ کے پاس بھی گھڑیاں ہوتی ہیں. اور بعض ایسے علاقے میں یا بعض ایسی جگہ پہ لوگ بیٹھے ہیں کہ موسم ابر آلود ہے یا بادل ہیں یا اس وقت بجلی نہیں ہے، کہیں سے اذانیں بھی چونکہ اب جو ہے نا وہ ہمارے الیکٹریکل ہو گئی ہیں مساجد میں، ظاہر ہے جب تک وہ بجلی نہیں ہوتی تو اذان کی آواز بھی وہ نہیں ہوتی ہے. تو الا یہ کہ کسی مسجد میں کوئی بیٹری کا سسٹم ہو یا وہاں پہ UPS وغیرہ کی صورت موجود ہو تو لوگ عموماً گھڑی سے زیادہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اذان کا. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھڑی ان کے پاس موجود ہے اور ٹائم ہو چکا ہوا ہے، جو انہوں نے اپنے گھر میں کیلنڈر دیکھا ہے یا ان کو پتہ ہے کہ آج اتنے بج کر اتنے منٹ پہ افطار ہونا ہے ہمارے ہاں، گھڑی پہ ٹائم ہو گیا ان کا، لیکن وہ وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اذان ہوگی تو ہم کریں گے. تو اذان اگر فرض کریں کسی بھی وجہ سے 1 منٹ لیٹ ہے تو اذان کا انتظار کرنا چاہیے یا اپنے وقت پہ کر لینا چاہیے افطار؟ دیکھیں پرانے زمانے میں جب اتنی سہولتیں نہیں تھیں، اوقات معلوم کرنے کے اتنے وسائل اور ذرائع نہیں تھے، اس وقت تو اس طرح کے لوگوں کو مشکلات پیش آتی تھیں تو تاخیر کا امکان ہوتا تھا. لیکن اب تو بہت زیادہ ذرائع اور وسائل موجود ہیں اوقات کو معلوم کرنے کے لیے. اذانیں بھی ہیں، گھڑیاں بھی ہیں، موبائلز بھی ہیں اور بھی سائرن بھی بجتے ہیں. تو جیسے ہی وقت ہو جائے، وقت ہونے کے بعد روزہ فوری طور پہ افطار کر لینا چاہیے. اس کے لیے اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. بعض اوقات اذان لیٹ ہو جاتی ہے، بجلی نہیں ہے، بعض اوقات اذان کی آواز ہی نہیں آتی، اس لیے اذان کے ساتھ افطاری کو پابند نہیں کیا جا سکتا، جوڑا نہیں جا سکتا. بلکہ شاید کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مؤذن جس نے اذان کہنی ہے وہ پہلے آج خود جو ہے اس نے افطار کرنا ہوتا ہے، وہ خود افطار کرتا ہے اور کئی دفعہ تو تسلی سے افطار کر لیتا ہے، پانی شانی پی لیا سارا کچھ اور ڈکاش کر لگا کے اس کے بعد آگے پھر وہ اذان کہہ رہا ہوتا ہے، لوگ اس کو اذان کے اوپر جو نہیں وہ افطار کرتے ہیں. ایسا بھی کئی دفعہ ہوتا ہے. بعض مساجد میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پہلے اعلان کر دیتا ہے کہ افطار کا ٹائم ہو گیا، افطار کر لیجیے، افطار کا ٹائم ہو گیا، آپ روزہ افطار کر لیں. اور اس کے بعد وہ خود افطاری کرتا ہے، پھر وہ اذان کہتا ہے. بہرحال یہ بھی طریقہ رائج ہے، لیکن
اصل بات کیا ہے کہ جب وقت ہو جائے اور آپ کو یقین ہو کہ یہ وقت ہے افطار کا، آپ کا کیلنڈر ہے آپ کے پاس اور دیگر ذرائع سے آپ کو معلوم ہے افطار کا اور سحر کا جو اوقات ہے ان کا، تو اس کے مطابق آپ جو ہے روزہ سحری بھی کر سکتے ہیں اور افطار بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں بھی شیخ صاحب کہیں کہیں علاقوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، مشاہدے میں آئیے یہ باتیں، کہ وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں، اذان ہو جانے کے بعد، یعنی اذان ہو گئی، اذان مکمل ہو جانے کے بعد افطار کرتے، کہتے ہیں بھئی اذان تو ہو لینے دو پوری۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر، ایک حدیث کے لفظ ہے لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس فی الفطر، جی، لأن اليہود والنصارى یؤخرونها، جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے، نیکی پر رہیں گے، یعنی لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ تر و تازہ رہے گا جب تک وہ جلدی روزے افطار کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیونکہ یہود و نصارہ افطاری کو لیٹ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تاخیر سے کیا کرتے تھے۔ لیٹ کرنے کا مطلب اس کو آپ خوبصورت الفاظ تو یہ آپ آج کل یہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کے احتیاطاً لیٹ کرتے تھے، اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرتے تھے۔ تو شریعت کے اندر اپنی مرضی کرنا، شریعت کی عبادت کے طریقے کو تبدیل کرنا، یہ بدعت کے زمرہ میں آتا ہے اور انتہائی قابل مذمت ہے۔ جی، آپ نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا بلکہ اس میں آپ نے اپنی مرضی کو بھی شامل کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کی ذاتی احتیاط یا چند لوگوں کی احتیاط یا چند لوگوں کی رائے کو احتیاط کہہ کر تاخیر سے افطاری کرنا، شریعت کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت کے احکام بالکل واضح ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ انتہائی قابل مذمت عمل ہے اور ناپسندیدہ ہے، جس طرح یہودی اور عیسائی روزہ تاخیر سے افطار کرتے تھے، اور یہ اللہ کے حکم کی ایک طرح سے نافرمانی بھی بنتی ہے، جی، اور اپنے آپ کو مشقت میں خواہ مخواہ ڈالنا۔ اب گرمی کا موسم ہے، اتنا لمبا روزہ ہے، لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں، اور آپ پھر بھی احتیاط کے نام پر چند منٹوں کی تاخیر سے لوگوں کو روزہ افطار کروا رہے ہیں، اور جو لوگ دین سے ناواقف ہیں ان کو آپ نے مشقت میں ڈال دیا۔ اس کا بوجھ بھی آپ کے اوپر ہے، تو آپ لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں۔ دین آسانی پیدا کرتا ہے، لوگوں کے لیے مشکل پیدا نہیں کرتا۔ جی، بہت شکریہ شیخ صاحب۔ جس طرح پچھلے پروگرام میں ہم نے آداب سحر میں بات کی تھی کہ سحری کے وقت میں جو مروجہ دعا نیت کی غرض سے وہ کی جاتی ہے، اسی طرح افطار کے وقت میں بھی بعض لوگ، بلکہ اب تو سرکاری ٹی وی چینلز پہ بھی اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ جو مروجہ ایک دعا ہے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، تو وہ اس کی ہے روزہ رکھنے کی، اور اسی طرح اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک رزق، تو یہ والی جو دعا اس وہ کہی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا یہ دعا یا اس سے کوئی اور دعا افطار سے پہلے کی ہے یا بعد کیا ہے، یعنی دعا سے افطار کے وقت کی کوئی دعا کو مسنون ہے تو اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، چونکہ افطاری کا وقت انتہائی بابرکت وقت ہوتا ہے، جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے، اس لیے افطاری کے وقت دعائیں، بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، کی جا سکتی ہیں، بلکہ کرنی چاہیے۔ جی، اب اتنا بابرکت وقت ہے اور دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے، تو ضرور ایسے اس وقت کے لیے افطاری کی کوئی نہ کوئی دعا تو ہونی چاہیے، جی، لا محالہ دعا کو ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک تو دعا یہ ہے جو بڑی مشہور ہے، اللہم لک قسمت وبک آمنت، اور اس طرح وعلی رزقک افطرت، یہ الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ معنوی طور پر تو ٹھیک ہیں، لیکن انہی الفاظ کے ساتھ حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، جس حدیث کے اندر ان الفاظ کا تذکرہ ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی جگہ پہ اور مسنون الفاظ ہیں، ذہبت سما وابتلت العروق وثابت الاجر انشاءاللہ۔ جی، یہ الفاظ ذرا تھوڑے سے مشکل ہیں اور زیادہ لوگوں کو یہ یاد نہیں ہے زبانی، یہ یاد کرنے چاہیے، لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے۔ اس وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں میں اہل علم اس کو زیادہ رواج نہیں دیا، یا عام لوگ اس سے ذرا دور رہیں شاید۔ چلو اگر یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو آپ زبانی بھی کہہ سکتے ہیں، تو زبانی طور پر یہ مسنون دعا ہے، یہ مسنون الفاظ ہیں، ذہبت السما وابتلت العروق، یہ صحیح حدیث کے اندر یہ الفاظ مقبول ہیں اور یہ الفاظ مسنون ہیں، اور یہ اپنے پڑھے جا سکتے ہیں۔ معنی و مفاہیم کے اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بعد کی دعا ہے،
یعنی افطار کرنے سے پہلے کی کوئی نہیں ہے؟ مثال کے طور پر رگیں تر ہو گئیں، پیاس جاتی رہی اور اللہ نے چاہا تو افطاری کے وقت آپ بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ علی برکات اللہ، یہ دعائیں ہیں. اگر کھانا کھانے سے پہلے کی ویسے بھی جو دعا ہے، ہاں بسم اللہ علی برکات اللہ، اگر بھول جاتا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ ساری دعائیں ہیں ٹھیک. اور یہ ساری مسنون ہیں. اب بندے کو اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں، دعائیں پڑھ رہا ہوں اور یہی دعائیں ہیں اور یہی مسنون ہیں، اور اس کے اوپر اطمینان کے ساتھ ان کے اوپر عمل کرنا. افطار کا یہ حسن ہے، یہ حسن ہے. لیکن اگر یہ کسی وجہ سے رہ جاتی ہیں، انسان ہے بھول جاتا ہے، روزے پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، افطار پہ تو اثر نہیں پڑے گا. نہیں دیکھیں، یہ ایک اضافی چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ برکت کا باعث بنتی ہے، اجر اور ثواب میں اضافے کا باعث بنتی ہے. تو جتنی چیزیں مس ہوں گی اتنا ہی اس کے اجر کے اندر کمی واقع ہو جائے گی. اگر آپ یہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں تو اجر کے اندر اضافہ ہو جائے گا. تو یہ الفاظ ہیں، کلمات ہیں، مسنون ہیں، اور ایک ایک لفظ کے بدلے میں ایک ایک کلمات، ایک ہر کلمے کے بدلے میں آپ کو اجر ملتا ہے، اور اللہ کے حکم کی پیروی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوتا ہے. تو ایک ایک چیز جو ہے یہ باعث اجر اور ثواب ہے. جی. افطار میں اپنے چاہے من پسند کھانے لوگ کھاتے ہیں عموماً، لیکن شرعی اعتبار سے بعض لوگوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ آپ جی وہ افطار کریں گے تو، بلکہ اس میں درجہ بندی ہیں کہ آپ پہلے کھجور کھائیں، اس کے بعد پھر پانی ہے، پھر نمک ہے، یا کھجور ہے، نمک ہے، پھر پانی، اس طرح کی کوئی ترتیبات ہے. شرعی حیثیت کیا اس کی کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ بندہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرے اگر میسر ہو تو. ٹھیک ہے. اگر کھجور میسر نہیں ہے تو جو چیز بھی میسر ہے، پانی ہے یا اس کے علاوہ جو چیز بھی میسر ہے اس کے ساتھ آپ افطار کر سکتے ہیں. صحیح. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری مومن کی بہترین سحری کھجور ہے. اسی طرح کھجور کے ساتھ افطاری کرنا بھی مسنون ہے اور سنت ہے، اور اس کے اوپر بھی کھجور کے ساتھ بھی افطاری کرنا سنت پر عمل کرنے کے مترادف ہے. جی. اگر یہ چیزیں میسر نہیں ہیں تو جو بھی چیز میسر ہو حلال چیز، اس کے ساتھ آپ روزہ افطار. لیکن یہ ترتیب جیسا کہ میں نے پوچھا، یہ ترتیب بھی ضروری نہیں ہے، لوگوں کی خود ساختہ ہے، خود ساختہ ہے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے. تو اپنے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے، لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ شیخ آپ کا، اللہ کریم آپ کو سلامت کی جزاک عطا فرمائے. نیکیوں کیا کا موسم بہار رمضان جاری ہے، اور ہماری یعنی رہنمائی فرما رہے تھے فضیلت الشیخ جاوید الحسن صدیقی، ڈائریکٹر دارالاندلس ریسرچ سینٹر. وقت ہوا ہمارے آج کے پروگرام کے اختتام کا. ملیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.